خدا کے لیے بس کر دے، مجھ میں اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی، لیکن وہ مزید اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا، نہ ہی تھک رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا یہاں آ کر تم عیش و آرام کی زندگی جیو گی؟ ہرگز بھی نہیں، میں تمہارا سارا سکون برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے چلنے لگا۔ زینیا کے جسم پر زخم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جب وہ برداشت نہ کر پائی تو نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ زین کا ہاتھ اور زیادہ تیزی سے چلنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے بیلٹ سے اسے مارے جا رہا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ اس نازک لڑکی کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ اس سے تو وہ بس اپنی نفرت سے مطلب تھا، اور وہ ہر روز اسے مار کر یوں ہی اپنی بھڑاس نکالا کرتا تھا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک گیا تو اٹھ کر باہر آیا۔ باہر سناٹا چھایا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو چکے تھے۔ وہ لون میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کا دل کرتا تھا کہ ایک بار جا کر زینیا کو دیکھ لے، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو ڈپٹ دیتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس دشمن کے لیے ہمدردی پالنے کی، مرتی ہے تو مرتی رہے، اسی قابل ہے۔ اور پھر اس کے دماغ میں اس کی دادی کی آواز گونجنے لگی، وہ دشمن کی بیٹی ہے، مت بھولنا اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اپنی ماں کی ایک ایک اذیت کا بدلہ تمہیں اس سے لینا ہوگا۔ کبھی بھی اس پر ترس کھانے لگو تو اپنی ماں کا چہرہ یاد کر لینا۔ اور ابھی بھی زین کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ ایک دم سے آیا تو وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں زینیا دلہن کے لباس میں بیچ فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک لکیر نکل کر فرش پر بچھے گرے کارپٹ کو سرخ کیے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور انتہائی بے دردی سے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے الگ کیا۔ جو زینیا آدموئی سی پڑی تھی اس اچانک حملے پر چلا کر رہ گئی۔ اس کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں اور حویلی والوں کے کانوں میں ایک نغمہ بن کر انہیں سکون پہنچا رہی تھیں۔ وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ ایک بے گناہ لڑکی کی چیخیں انہیں پرسکون کر رہی تھیں۔ اٹھو فوراً سے تم اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دھکا دیتے زینیا کو کمرے سے باہر پھینکا۔ یہ دیکھے بنا کے سامنے ہی سیڑھیاں بنی تھی۔ زینیا اپنا آپ سنبھال نہ پائی اور ایک ایک کر کے سیڑھیوں سے گرتی نیچے فرش سے جا ٹکرائی۔ زین نے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ کمرے میں آ کر نیند کی گولیاں پھونکی اور پانی پی کر سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو زینیا ویسے ہی سیڑھیوں کے کونے میں گری پڑی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی کہ اس نے رات کو کیا کیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آیا۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے اس کا خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اب وہ ساری دشمنی، سب ظلم بھول گیا اور چلا چلا کر ملازمہ کو بلانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی صبح صبح کیوں تم نے شور کیا ہوا ہے؟ ایک کمرے سے اس کی دادی بیزاریت بڑے انداز میں کہتی باہر آئیں۔ جب انہوں نے سامنے زینیا کو اس حالت میں دیکھا تو ایک افتضاحیہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر چھو کے گزری۔ تو اس کے لیے کیوں چلا رہے ہو؟ چھوڑو اسے یہیں پڑے رہنے دے۔ بہت اچھا کیا تو نے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ تو اس سے بھی برے سلوک کی مستحق ہے۔ تیری ماں کی روح کو اب سکون ملنا شروع ہو گیا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی ماں کا نام لے کر اسے بہکا رہی تھی اور ظلم پر اکسا رہی تھی۔ دادی، اگر یہ مر گئی تو ہم بدلہ کیسے لیں گے؟ ابھی تو اس کا پہلا دن تھا، اسے ہمیشہ تکلیف برداشت کرنی ہے۔ اس سے اس کی بات سمجھ آنی چاہیے کہ زین خان زادہ سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے خواب دیکھے ہوں گے نا اس نے، ان سب خوابوں کو میں اپنے پاؤں تلے رون دوں گا۔ حقارت سے کہتے اس نے زینیا کو اٹھا کر تخت پر رکھا۔ ملازمہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو حیرت سے زین کی طرف دیکھا کہ آپ نے اپنی بیوی پر تشدد کیا ہے۔ زین کا دماغ گھوم گیا۔ ڈاکٹر کی بات پر ڈاکٹر، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ سیڑھیوں سے گری ہے، اسی لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔
جلدی سے اس کو ہوش میں لاؤ اور کوئی دعا دو۔ حکم سناتا وہ سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اس کے غصے اور غضب سے اچھے سے واقف تھا، اس لیے اس نے جلدی زینیہ کی مرہم پٹی کرنا شروع کر دی۔ وہ اس کی کچھ دوائیاں وغیرہ لکھ کر پرچی انہیں پکڑا کر فوراً سے وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد زین اسے واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتا اس نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ کہاں اتنی جلدی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں ہر پل اپنی نفرت دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہی تمہاری موت ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر کمرہ لوک کر کے وہ وہاں سے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ شام کو وہ جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ زینیہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ تیزی سے وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اندر دادی ماں زینیہ کو ڈنڈے سے مار رہی تھی۔ تیرے باپ نے ہمارا گھر اجاڑ دیا، میرے زین سے اس کی ماں اور اس کا باپ چھین لیا، کتنا ظلم کیا تم لوگوں نے، ایک ایک چیز کا بدلہ تم سے لوں گی اب میں، وہ روتے ہوئے سے مارتے کہہ رہی تھی۔ زین تیزی سے ان کی طرف آیا۔ دادی اماں آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، اس منحوس کے لیے آپ اپنی جان کو جوخم میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ چلے میرے ساتھ آئے، میرے ساتھ نیچے چلے۔ وہ انہیں پکڑ کر نیچے لے آیا۔ میں ہوں نا دادی جان اسے سبق سکھانے کو، تو آپ کیوں اتنی محنت کر کے اوپر گئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اگر میں نے آپ کو بھی کھو دیا تو میں کیسے جیوں گا؟ روتے ہوئے اس نے دادی ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زینیہ بڑی مشکل سے اپنے جسم کو گھسیٹتی اٹھی۔ ابھی تک وہ دلہن والے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ کل اس کا ولیمہ ہوا تھا۔ دنیا بھر کے سامنے زین اور اس کی دادی بہت ہی اچھا بننے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن ان کی اصل حقیقت سے تو زینیہ اور حویلی کے لوگ اچھے سے واقف تھے۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ زین نے اس سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے ہی کی ہے، لیکن اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن سے وہ یہی سنتی آ رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس خاندان کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، لیکن اس میں کتنی حقیقت تھی وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ بہت ہی نرم اور ہمدرد پایا تھا۔ وہ تو کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، تو ایک جیتے جاگتے گھرانے کو کیسے بدبار کر سکتے تھے؟ اس نے کبھی بھی لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ جو کچھ بھی لوگ کہتے تھے وہ انہیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ہیرو کے طور پر دیکھتی تھی، لیکن اب جب سے رخصت ہو کر اس حویلی میں آئی تھی تب سے ہر کوئی اس سے اسی طرح نفرت کرتا کہ ایک پل کو اسے لگنے لگا کہ واقعی اس کے باپ نے یہ سب کیا ہوگا۔ اب وہ اپنے ابا سے سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اسے ایسا کوئی موقع میسر ہی نہیں آیا۔ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اس دن رات کو ہی ذہن نے اس پر اس کی اوقات واضح کر دی تھی۔ پہلی رات اس نے اسے اتنا مارا تھا کہ زینیہ اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ذہن اسے مار کیوں رہا ہے۔ اپنے گھر میں تو کبھی اسے اس کی ماں باپ نے مارا نہ تو دور کی بات، ڈانٹا تک نہیں تھا۔ وہ ذہن کی مار کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ذہن بس اپنے بیلٹ کو ہاتھ میں پکڑے سے مارے جا رہا تھا۔ اس کی کمر پر بہت سے نشانات بنتے جا رہے تھے، زخموں سے چور۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ اس تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس بے رحم انسان کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی والے بہت ہی حقارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے کھانے کے لیے ایک نوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ وہ بھوکے پیٹ پورا دن ایسے ہی رہی۔ رات کے ایک پہر ملازمہ آئی اور بچی ہوئی روٹی اس کے سامنے حقارت سے پھینکتے کہا کہ کھا لو اسے۔ اس وقت زینیہ کو اپنا آپ ایک کتے سے بھی گیا گزرا لگا تھا۔ اس دن وہ خوب روئی تھی۔ اگلے دن اس کے گھر والے جب رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئے تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کے ابا کے منہ سے تو ایک ہی لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ زینیہ نے بہت کوشش کی اپنے زخموں کو ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، لیکن اس کے زخم ہاتھوں اور بازو پر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی دادی ساس اور زین کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے گھر والے اس بات سے واقف ہو جائیں گے زینیہ کس حالت میں ہے۔ وہ اپنے باپ سے ایک بار پوچھنا چاہتی تھی، لیکن زین نے اسے ان لوگوں سے کوئی بات ہی نہ کرنے دی اور سیدھا اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ولیمے والے دن بھی یہی حال تھا۔ میک اپ سے اس کے زخم تو چھپ گئے تھے، لیکن ان میں ہونے والا درد اور آنکھوں سے گرتے آنسو کو چھپا نہ سکی۔ سارے مہمان واپس آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تو زین اور اس کی دادی کے کانوں میں بھی یہ باتیں سننی پڑ گئی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ زینیہ جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں، زین اس کی بات کا بدلہ اسی سے لے گا
اور یہی ہوا۔ ولیمہ ختم ہوا اور جب وہ اپنے کمرے میں لائی گئی تو اب زین اندھا دھند کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اسے اسی رات بہت مارا، یہاں تک کہ دھکا دے کر سیڑھیوں سے گرا دیا، اور باقی کی کسر اس کی دادی نے مار کر پوری کی۔ زینیا کے اندر اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس مار کو برداشت کر پاتی۔ روتے ہوئے وہ موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی اس کا ہمدرد نہیں تھا، نہ کوئی اس پر ترس کھانے کو تھا۔ زین کے ساتھ کے اس نے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ سب ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ زین کی آنکھوں میں سے محبت تو دور کی بات، ایک شناسائی کی رمق بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک درندہ بنا اس پر حاوی ہو جاتا تھا اور اپنی چاہت پوری کر کے اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلا جاتا تھا، اور حویلی کے باقی فرعون نما انسان باہر بیٹھ کر اس کی حالت کا مزہ لیا کرتے تھے اور زور زور سے کہہ کے لگایا کرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ حیوانوں کے جنگل میں آ چکی ہے۔ اس نے اٹھ کر واش روم جانا چاہا، لیکن اس کے پاؤں میں شدید زخم تھے، وہ چل نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو کھڑا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتی وہ واش روم تک گئی، اور جب واپس باہر آئی تو سامنے زین کو کھڑا خونخوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا واش روم استعمال کرنے کی؟ اس کمرے میں موجود کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، یہاں تک کہ میں بھی تمہارا نہیں ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں گی یہاں سے باہر؟ میں حویلی میں کسی کو نہیں جانتی، جاؤں کہاں پر؟ اس نے روتے ہوئے زین سے کہا۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، کہیں بھی جا کر سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں۔ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے وہ ایک دم سے بدل گیا تھا، اسے ساتھ لیے حویلی کے پچھلے حصے میں آیا۔ یہاں سوں گی کیا؟ اس نے انتہائی حیرت سے زین کو دیکھا۔ ہاں، اس جگہ میں کیا کمی ہے؟ اگر تمہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں تھوڑا اور پرتیش بنوا دیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے زینیا کی طرف دیکھتے کہا۔ زینیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جانوروں کے بارے میں کیسے سوئے گی۔ اگر تمہیں کوئی جگہ چاہیے تو تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ یہی ہے، تمہاری اوقات کے مطابق۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ حویلی کے پچھلے حصے میں واحد دروازہ تھا، اس نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ زینیا چاہ کر بھی اندر واپس نہیں جا سکتی تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر حویلی کے بیرونی دروازے پر گئی تو وہاں پر کھڑے گارڈ اسے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ باڑے سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اپنے گھر میں بھی کبھی وہ جانوروں کے باڑے میں نہیں جاتی تھی، اسے خاص قسم کی الرجی تھی، یہاں وہ لیٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جانوروں سے اسے ڈر بھی تو بہت لگتا تھا۔ اتنی بڑی بڑی گائیں اور بیل دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ تم بہت ہی زیادہ برے انسان ہو زین خان زادہ، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اندر کھڑا زین اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تبھی زینیا کو اندازہ ہوا کہ وہ اب تک وہیں کھڑا اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آخر اور کتنا ظلم برداشت کرنا پڑے گا مجھے؟ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ صبح تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ یہاں سردی بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سردی سے کپ کپاتی گویا وہ اکڑ سی گئی۔ صبح کی سفیدی پھیلی تو گائیں بھی کھڑی ہونا شروع ہو گئیں۔ انہیں کھڑا ہوتا دیکھ زینیا کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ آدھے سے زیادہ جانوروں کی رسیاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طرف آئے گی، اور زینیا انہیں روکنے کا حوصلہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسی وقت ایک موٹی تازی گائے اپنی جگہ سے اٹھی اور زینیا کی طرف چلی آئی۔ اس کے سینگ دیکھ کر زینیا کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے ایک دم زور سے چلانا شروع کر دیا۔ باڑے میں کام کرنے والا شخص کی آنکھ اس کی چیخوں کی آواز سے کھل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا تو سامنے زینیا بی بی کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حویلی کے اندرونی معاملات سے قطعی طور پر ناواقف تھا، اس لیے پریشان ہوا کہ کہیں زین خان زادہ اسے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ اس لیے فوراً اس نے گائے کو پیچھے کیا اور زینیا کو ساتھ لیے دوسرے دروازے کی طرف آیا۔ اسے کھول کر اس نے زینیا کو اندر بھجوا دیا۔ زینیا اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ حویلی کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ اور بنا ہوا ہے، ورنہ وہ رات کو یہاں رکنے کا سوچتے بھی نہیں، حویلی کے کسی بھی کونے میں جا کر لیٹ جاتی۔
جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، دادی کی پاٹدار آواز نے اس کا استقبال کیا۔ کہاں تھی تو؟ رات بھر کس کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی تھی؟ ان کی بات سنتے زینیا کے کان کی لویں سرخ ہوئی تھیں۔ اس طرح کیا الزام لگنا باقی رہ گیا تھا؟ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چلا اٹھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، مجھ پر کیسے الزام لگا رہی ہیں آپ؟ اس کی زبان کھلنے کی دیر تھی کہ دادی نے پان دان اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ لکڑی کا کونا زینیا کے گال پر لگا اور اسے بہت بری طرح سے زخمی کر گیا۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو زینیا کے حلق سے نکلی تھی۔ گہری نیند میں سوئے زین کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور نیند سے اٹھا، حالانکہ ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی اور اس ٹھنڈ میں بھی اسے ایک دم سے پسینہ آیا تھا۔ کچھ لمحوں کو اسے سمجھ نہیں آئی، پھر ایک دم سے زینیا کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ننگے پاؤں ہی نیچے چلا آیا۔ وہ جو باڑے کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا، اسی وقت اس کی نظر حویلی کے دروازے پر کھڑی زینیا کی طرف پڑی، جس کے گال پر لکڑی کا ٹکڑا اب بھی اٹکا ہوا تھا اور وہ تکلیف سے چلا رہی تھی۔ دادی ماں اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کے گال سے وہ ٹکڑا کھینچ کر نکال دیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے اوپر لے کر آیا۔ اس وقت زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے زینیا کو بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کیا اور فرسٹ ایڈ کا باکس نکالا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ زینیا بہت ہی حیرت سے زین کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا ہاتھ بہت ہی تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کر کے زین نے سامان واپس اپنی جگہ پر رکھا اور ایک نظر زینیا پر ڈالی۔ تمہیں میں نے بارے میں سونے کو کہا تھا، تو تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ زینیا کے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اب تم میرے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، یہیں رہو گی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے واش روم میں چلا گیا۔ حالانکہ رات کو اس نے خود ہی اسے کمرے سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ اس کمرے میں دوبارہ نہیں آنا، اور اب خود لے کر آیا تھا اور حکم دے رہا تھا یہاں سے نکلنا نہیں۔ کتنا عجیب شخص ہے یہ! زینیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ اس شخص کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم سے زینیا نے اپنے ہاتھ اپنے دائیں گال پر رکھا، جہاں کچھ دیر پہلے زین نے مرہم لگایا تھا، اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر کی، جہاں بند زین اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ حد سے زیادہ تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ مکمل طور پر قاصر تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ لمحے پہلے زینیا کی مرہم پٹی کی تھی، جسے وہ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے زخموں پر مرہم کیوں رکھ رہا تھا؟ وہ اپنے بال نوچتے خود سے سوال کر رہا تھا۔ پھر وہ باہر آیا اور زینیا کی طرف دیکھے بنا نیچے چلا گیا۔ دادی ماں نے اسے نیچے آتے دیکھا تو ناشتے کے لیے بلایا، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس کی دادی ماں صبح سویرے ناشتہ کیا کرتی تھی۔ ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ جماعت ہو چکی تھی۔ اس نے ایک سائیڈ پر اپنے جوتے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ کر وہ نکلنے ہی لگا تھا، تبھی مسجد کے مولوی صاحب نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے بنا دیری کیے فوراً ان سے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم تھوڑا پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اتنا الجھا اور بیزار سا تمہیں کبھی نہیں دیکھا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ بہت ہی پیار سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس بوڑھے گاؤں میں واحد وہی تھے جو زین خان زادہ سے سوال کرنے کی جرأت رکھتے تھے۔ کچھ پل زین سوچتا رہا کہ انہیں بتائے نہ بتائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔
اپنی شادی سے والے دن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں، جو کچھ اس نے زینیا کے ساتھ کیا تھا۔ ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سن کر دنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زین اتنا گر جائے گا۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور زین کو سمجھانا شروع کیا۔ پہلی بات یہ کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کوئی بھی حقیقت میں نہیں جانتا۔ میں ایک لمبے عرصے سے اس گاؤں میں امام ہوں اور یہاں فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تم میری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہو اور تمہارے خاندان کے بارے میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ گاؤں میں اس طرح کی افواہیں پھیلی رہتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو ہوا اس میں زینیا کے والد کا ہاتھ ہے، لیکن آج تک کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر پایا۔ ان کی بات پر زین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ زین آج تک اس پہلو پر کبھی سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ اسے اس کی دادی نے جو کہانی سنائی تھی وہ صرف اسی پر یقین کر کے چل رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، مان لیتے ہیں تمہارے سسر نے کچھ کیا بھی تھا اور وہ گناہ گار تھے، لیکن اس کی سزا تم زینیا بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ اس کا اس سب میں کیا قصور؟ تم ایک بے گناہ کو سزا دے کر خود بھی گناہ گاروں جیسے بنتے جا رہے ہو۔ پھر وہ کافی دیر تک زین کو سمجھاتے رہے۔ زین کے دل میں لگی گرہیں کھلنے لگیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا حرکت کی۔ زینیا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک بے قصور کو سزا دے رہا تھا۔ اس نے جو رویہ اس کے ساتھ اپنائے رکھا تھا، اسے دیکھتے اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اس دن وہ بہت سے فیصلے کر کے مسجد سے باہر نکلا۔ حویلی کی طرف اٹھتے اس کے قدم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ زینیا کا سامنا کرے۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور بے یقینی دیکھنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈیرے پر چلا آیا۔ وہاں پر بھی کئی گھنٹے وہ ایسے ہی بیٹھا رہا۔ رات ہوئی تو اس کا خاص ملازم وہاں آیا۔ صاحب، ڈیرہ بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے اور دادی جان تب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حویلی سے کئی پیغامات بھجوا چکی ہیں۔ اب آپ حویلی چلے جائیں۔ اس نے ادب سے زین کو مخاطب کیا۔ تب زین کو اندازہ ہوا کہ وہ وقت کتنا زیادہ بیت چکا ہے۔ وہ اپنی جیب کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ملازم نے ڈیرہ بند کیا اور زین کے ساتھ جیپ میں بیٹھا۔ زین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا صاحب؟ میں ڈرائیو کر دیتا ہوں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے زین کی خراب حالت کے پیش نظر کہا، جس کا دھیان کہیں اور تھا۔ زین چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ ملازم نے گاڑی چلانا شروع کی اور اس سے حویلی کے باہر پہنچ کر روک دیا۔ زین کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ لوگ حویلی کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ صاحب، حویلی آ گئی ہے، اس نے ادب سے کہا۔ وہ چونک کر فوراً سے جیپ سے نیچے اترا۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ دادی جان اب تک اس کا انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ پورے دن تم گھر واپس نہیں آئے؟ پیچھے تمہاری بیوی کے الگ ناٹک ہے، کمرے میں بند ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں رہی۔ زین نے دادی جان سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ اتنی دیر تک مت جاگیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہو تو ڈاکٹر کو بلوا لیتی ہوں۔ نہیں، بس سر میں درد ہے، دوا لے کر سو جاؤں گا۔ وہ انہیں ٹالتا اوپر چلا آیا۔ بی جان کی تیز نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ ان سے چھپا رہا تھا۔ پھر وہ بنا سوال کیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زین کمرے میں آیا تو زینیا صوفے میں دبکی سو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اس کے گال پر زخم کا نشان اب بھی تھا، جہاں اس نے مرہم لگایا تھا۔ شاید وہ اب سوکھ چکا تھا۔ زین نے لرزتی انگلیاں اس کے گال پر رکھی تو زینیا نیند میں کسمسائی۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے زین کو بیٹھے دیکھا۔ ایک دم سے ڈر کر وہ اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ابھی فوراً جا رہی ہوں، گڑبڑا کر کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی چادر سنبھالتے وہاں سے نکلنے لگی۔
اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی زین نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ زینیہ حیرت بھری نگاہوں سے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں کیا ہو گیا؟ زین چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لایا اور اسے خود سے کچھ فاصلے پر بٹھا دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ تم قصوروار نہیں۔ میں اس بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ دادی جان نے جو کہا میں وہ کرتا گیا، لیکن آج مجھے احساس ہوا میں کتنا گر گیا، صرف اور صرف تمہیں گرانے کے چکر میں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زینیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زینیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا یہ واقعی میں سچ ہے یا پھر ایک نئی ٹرک، ایک نیا جھوٹ؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس وقت زین کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے اسے ایک دم سے ہوش میں لایا۔ وہ شخص واقعی میں رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زینیہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی بے اختیار ہو کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ مجھ سے معافی مت مانگے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ زین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی اتنی نفرت برداشت کرنے کے بعد بھی اسے بے قصور کہہ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہتے اس نے زینیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ زینیہ اس سب پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ زین نے اسے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیا۔ اس نے زینیہ کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ کمرے میں ہی رہے اور اس کی غیر موجودگی میں کمرے سے باہر نہ نکلے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا تو کمرے کو لاک کر جاتا اور چابی کو اپنے پاس رکھتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دادی اس کے کمرے میں جائیں اور زینیہ پر کوئی ظلم کریں۔ اس نے دادی سے بھی کہہ دیا تھا، یہ اس کے لیے قید تنہائی ہے اور اس سب کے سب سے بڑی سزا ہے۔ دادی خوش ہو گئی کہ وہ اس پر اب بھی ظلم کر رہا ہے۔ انہیں دکھانے کے لیے وہ زینیہ سے کہتا، تم چیخیں مارو تاکہ دادی کو لگے کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، اور جب وہ باہر نکلتا تو اس کے ہاتھ میں بیلٹ ہوتا۔ دادی اپنے پوتے کو ویسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ ان 2 دنوں میں زین ایک نئے کام پر لگ گیا۔ وہ بنا کسی کو اطلاع دیے چپ چاپ چھوٹی حویلی چلا آیا جہاں زینیہ کے والدین رہتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو زین کو نہیں پتہ تھیں۔ وہ زینیہ کے باپ سے ملا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زین نے ان سے معافی بھی مانگی اور ان سے کہا، حقیقت جاننا چاہتا ہوں، آخر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اسے جو کچھ بتایا۔ وہ سن کر زین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو کچھ اس کی دادی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ نکلا تھا۔ اس نے اور ابھی بہت سے لوگوں سے پتہ کروایا تو جو کچھ زینیہ کے باپ نے بتایا تھا وہ سب سچ تھا۔ زینیہ کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صرف 6 سال کا تھا۔ اس کی ماں کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کی دادی کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ زینیہ کا باپ تھا جو اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ یہی کہانی اس کی دادی نے بچپن سے اس کے دماغ میں بٹھائی ہوئی تھی، لیکن اب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہ سب تو اس کی دادی نے خود کیا تھا۔ وہ اس کی ماں سے سخت نفرت کرتی تھی اور اسی غم میں اس کے ابا کی بھی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب اس کی ایسی موت دیکھی تو خود کو سنبھال نہ سکے اور ہارٹ اٹیک سے موت کا شکار ہو گئے۔ بہت سے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات اب ذہن کو مل رہے تھے۔ دراصل زین کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے ان کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھی شاہ بانو، جو کہ زین کی والدہ تھی۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد جب انہوں نے زین کی دادی سے شادی کی تو ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بلکہ زین کے والد اس کی دادی کے بیٹے تھے جو کہ ان کے پہلے شوہر سے تھے۔ دادی سوتیلی بیٹی کو برداشت نہ کر سکیں، اس کا جینا حرام کیا، لیکن جب شادی کی بات آئی تو اس کی دادا نے اپنی بیٹی کی شادی زین کے باپ سے طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ دونوں کے ماں باپ الگ الگ تھے، اسی لیے اس رشتہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر دادی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ اپنی سوتن کی بیٹی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اگر اپنے بیٹے سے شادی نہ کروائی تو شاہ بانو کے حصے کی ساری جائیداد کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اور اس حویلی کے لالچ میں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی شاہ بانو سے کروا دی۔ کہا بیٹا پہلے ہی شاہ بانو کو پسند کرتا تھا اور شادی کے بعد اور زیادہ محبت کرنے لگا۔
شاہبانو چھوٹی حویلی جاتی تھی۔ چونکہ زینیا کے والد صاحب شاہبانو کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اس لیے اکثر وہاں شاہبانو کا جانا لگا رہتا تھا۔ اس بات کو لے کر دادی نے اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن یہ چیز بھی کام نہ آئی، تو انہوں نے ایک پرانی ملازمہ کو لالچ دے کر شاہبانو کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ یوں اس کی ماں اس کی دادی کی سازش کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی دادی نے ایک اچھی سازش رچائی تھی، لیکن انہیں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر ایک لمبے عرصے تک انہوں نے زین کے دل میں شدید ترین نفرت پیدا کر دی، اور اسے یہ باور کروایا کہ اس کا اصل مجرم زینیا کا باپ ہے، اور دونوں کا رشتہ کروا دیا۔ زینیا کے ماں باپ پہلے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر سوچا کہ شاید بڑی حویلی والے آپس کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی وہ زین کو پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اسی کے سپرد کر دیا، یہ جانے بنا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے۔ زین اس ملازمہ کے پاس بھی گیا تھا، جو اب گاؤں کے ایک کونے میں چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھی، اور اس سے بھی اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنا گناہ قبول کر لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دادی اتنا گر سکتی ہے۔ سارا کھیل انہوں نے رچایا اور الزام زینیا کے باپ پر ڈال دیا۔ اس دن وہ حویلی واپس نہیں آیا۔ وہ دادی ماں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر زینیا کا خیال کر کے اگلے دن صبح وہ گھر واپس آیا۔ آج پھر اس نے وہی کام کیا، زینیا کو چیخنے کو کہا، اور جب باہر آیا تو دادی سے شاباشی دینے لگی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ دادی کا مکروہ چہرہ دیکھنے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں رہی تھی۔ بیٹا، اب تم اسے طلاق دے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں اس منحوس ماری کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، جس نے تمہارے ماں باپ کی زندگی برباد کر دی۔ ان کی بات سنتے ہی زین سن رہ گیا۔ وہ کبھی بھی زینیا کو طلاق دینے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ دادی اتنا سب کرنے کے بعد اتنے آرام سے کیسے جی رہی ہے۔ اگر وہ ان کے سگے بیٹے کی اولاد نہ ہوتا تو وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ کر لیتی، لیکن وہ ان کا اپنا خون تھا، اس لیے اس کے ساتھ محبت اور پیار سے رہتی تھی۔ تبھی ایک دم زین زور سے چلایا، اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ، اور کتنا مجھے بھڑکائیں گی۔ دادی اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر اسے کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے۔ اور پھر زین نے چلاتے ہوئے انہیں ایک ایک بات بتا دی کہ وہ ان کی ساری حقیقت اب جان چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پوری حویلی وہاں جمع ہو گئی تھی، اور سب ان کے کالے کرتوتوں سے واقف ہو گئے تھے۔ سب ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچھی دکھنے والی دادی کا اصل چہرہ اتنا گندا ہے۔ آپ نے میری ماں کو مارا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا سزا دوں؟ ہاں، میں نے مارا ہے تمہاری ماں کو، کیونکہ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ اس نے مجھ سے میرا بیٹا دور کیا، اسے پاگل بنا دیا۔ وہ میری سوتن کی بیٹی تھی، میں اسے کیسے قبول کرتی؟ وہ زور سے چلائیں۔ اب بھی انہیں کوئی ندامت نہیں تھی اپنے کیے پر، وہ اپنے اس کام پر فخر کر رہی تھی۔ زین کو حیرت ہوئی کہ کس طرح کا دل ہے ان کا۔ شاید پتھر کا تھا، جو انہیں اب بھی کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی نفرت اور بغض میں وہ اتنا گر چکی تھی کہ کئی زندگیاں برباد کر کے بھی مزے سے اس بات کو قبول کر رہی تھیں، اور پچھتا بھی نہیں رہی تھیں۔ اس دن کے بعد سے زین نے اپنی دادی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ انہیں مخاطب کرنا تو دور کی بات، دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ ان کے پاس آیا اور کچھ کاغذ انہیں تھمائے۔ اس حویلی کے لیے آپ نے سب کچھ کیا نا، تو یہ لیں، اب یہ حویلی آپ کی ہے، لیکن اب یہ پوتا آپ کا نہیں ہے۔ میں آپ کو اب کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ یہی آپ کی سب سے بڑی سزا ہے۔ زینیا کو یہاں سے لے کر دور جا رہا ہوں، کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے۔ اس بڑی سی حویلی کے در و دیوار میں اکیلے رہیں۔ یہ کہتے وہ زینیا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چل گئے۔ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ زور سے چلاتے اسے پکارنے لگیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، بڑھاپے میں اکیلے کیا کروں گی؟ لیکن زین نے ان کی کسی بات پر کان نہ دھرے۔ وہ اب ان کے
چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ زینیا کو ساتھ لے کر وہ شہر چلا آیا جہاں اس کا ایک بنگلہ تھا۔ گاؤں کی زمینیں اب بھی زین کے ہی نام تھیں۔ وہ انہیں خاص ملازم کے سپرد کر کے آیا تھا جو اس کا بہت وفادار تھا۔ حویلی میں دادی کی حالت اور گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہی تھی۔ وہ زین کے چھوڑ جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایک دن شدید غصے میں وہ چھوٹی حویلی چلی آئیں۔ ان کی اچانک آمد پر سب حیران رہ گئے۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے چلا چلا کر سب کو جمع کر لیا۔ یہی حقیقت ہے تم لوگوں کی۔ پہلے میرا بیٹا دور کیا مجھ سے اور اب میرا پوتا چھین لیا۔ کہاں ہے تمہاری ڈائن بیٹی؟ اس نے میرا پوتا مجھ سے دور کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خود کو بڑی عظما قرار دیتے دوسروں پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ ان کی اصل حقیقت پہلے ہی گاؤں والوں کے سامنے کھل چکی تھی، اس لیے سب نے اب بہت ہی حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے اصل چہرے سے جو واقف تھے، زینیا کے والد آگے بڑھے، میرے گھر سے باہر نکل جائیں۔ میں نے خود پر تو آپ کے الزامات برداشت کر لیے تھے، مگر اپنی بیٹی کو کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ ڈائن میری بیٹی نہیں، آپ ہیں جس نے اپنی ہی اولاد کی زندگی برباد کی، اور اس پر کوئی افسوس بھی نہیں۔ اپنے بیٹے کو آپ نے خود موت کے منہ میں پہنچایا۔ گناہگار آپ ہیں، اس چلا کر کہتے انہوں نے حویلی کا دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ اب اس عورت کو دوسرا موقع دے کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروانا چاہتے تھے۔ دادی پاگلوں کی طرح حویلی کے خالی در و دیوار پر پورا دن سر پر ٹکتی، اپنے بیٹے اور پوتے کو یاد کرتی رہتی۔ یہ وہ پھل تھا جس کا بیج انہوں نے خود اپنے لیے بویا تھا۔ حویلی کے ملازمین اب آہستہ آہستہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پاگل عورت کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتا تھا جو ہر وقت کچھ بھی اٹھا کر ان کے سروں پر مار دیتی تھی۔ حویلی اب پوری سنسان پڑ چکی تھی۔ شہر میں زینیا زین کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی جی رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ابا اسے ملنے شہر بھی چلے آتے تھے۔ زینیا کو خوش دیکھ کر وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد زینیا کو خبر ملی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر زینیا اور زین کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ان کی فیملی اب مکمل ہونے جا رہی تھی۔ زینیا کے چہرے پر چھائی ممتا زین کو اس کا اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ زین یہاں ایک بزنس شروع کر چکا تھا، مگر ان تمام مصروفیات کے باوجود وہ زینیا کو مکمل وقت دیتا تھا۔